آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جنات پر حکومت صرف ایک شخصیت نے کی ہے۔ ان کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا قصہ ہم پہلے بھی بہت بار سن چکے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ عام، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ صاد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے بھی تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے گھوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کو دیر ہو گئی۔ آپ نے ان کو پھر بلایا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالی تاکہ جن کی محبت نے اللہ کی یاد میں غافل کر دیا، اس کو ختم کر دیا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ اپنی فوجوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چونٹی نے کہا، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں تباہ کر دیں اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چونٹوں کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو ان میں سے ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا ذبح کر دیں گے، ورنہ اس غیر حاضری کی وجہ بیان کریں۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا۔ اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے۔ اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ مالکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ ہدہد نے جب بیان ختم کیا تو آپ نے اس مالکہ کے نام یہ خط دیا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ اور فرمایا کہ اسے سبا کی مالکہ کے پاس لے جاؤ، پھر دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی مالکہ نے، جس کا نام بلقیس تھا، وہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا کہ تم اس کی بابت کیا کہتے ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم بڑے طاقت والے اور بڑے لڑنے والے ہیں، ویسے آپ کو اختیار ہے جو حکم دیں۔ مالکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا یہ بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کا کیا جواب لاتے ہیں۔ جب ایلچی تحفے لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تحفے تمہیں کو مبارک ہو، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ جب ایلچی نے واپس جا کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کہیں تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاری کرنے لگی۔ ایلچی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار والوں کو حکم دیا کہ مالکہ کے تخت کو ہمارے پاس حاضر کون کرے گا؟ ایک بڑا جن بولا کہ اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص اور کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ وہی ہوا، آپ کی خدمت میں تخت پیش کیا گیا۔ تخت کی صورت بدل کر چھپا دیا گیا اور بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے سے ہی آپ کی شان و شوکت، قوت و طاقت کو جانتے تھے اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، اس نے اس کو اب تک سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لیے اپنے پائچے اوپر اٹھا لیے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، یہ محل ہے، اس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ گرج جب بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی،
اے اللہ، میں نے جو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو پوجتی رہی، تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرندے اور ہوا سب ان کے تابع تھی، مگر آپ غریبوں اور بے بسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے تھے۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے، بس یہی ان کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے ایک مسجد کی تعمیر کروا رہے تھے، تو آپ اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ تخت پر بیٹھے بیٹھے آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کا انتقال اس طرح سے ہوا کہ آپ بیٹھے تھے اور آپ کا اعضا یعنی آپ کی لاٹھی آپ کے ہاتھوں میں تھی، آپ اس کے سہارے سے بیٹھے تھے، اسی گھڑی آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب جن کام کرتے رہے، جنات کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ گردن اٹھا کر آپ کو دیکھ سکیں۔ بہت سالوں تک کام کرتے رہے، مسجد کی تعمیر ہوتی رہی۔ جب اس لکڑی میں دیمک لگ گئی اور وہ لکڑی ٹوٹی اور آپ اپنے تخت سے گرے، تب پتہ چلا کہ آپ بہت پہلے انتقال فرما چکے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی سٹوری حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اسلام کی ہسٹری جاننے کے لیے اسلامک ٹاک کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔